بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح نما اول درس نمبر 42 میں طہارت کی اقسام اور اسباب وضو پر گفتگو ہوگی۔ اس درس کے مطالب کا خلاصہ یہ ہے کہ طہارت کی اقسام کو بیان کر کے مشہور نظریہ اور مؤلف کے نظریات کا جو ہے جائزہ لیا جائے گا۔ وضو کا لغوی معنی اور وضو کے اسباب کیا ہیں ان کو بیان کیا جائے گا، اور وضو کے اسباب کی دیگر اصطلاحات جیسے نواقض وضو کہتے ہیں، موجبات وضو کہتے ہیں، اور ان کی آپس میں منطقی نسبت کیا ہے جو نسب اربع ہوتی ہیں ان میں سے۔ سب سے پہلے طہارت کی اقسام کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ ثم الطہارۃ علی ما علم من تعریفها اسم للوضوء والغسل والتیمم۔ پہلے بھی بیان ہوا تھا کہ شہید اول نے طہارت کی تعریف کی تھی، اور شہید ثانی فرماتے ہیں علی ما علم من تعریفها، جیسا کہ طہارت کی تعریف سے معلوم ہو گیا تھا۔ طہارت نام ہے وضو کا، غسل کا اور تیمم کا۔ شہید اول نے اس کی تعریف کی تھی طہارت کی استعمال للطہور، استعمال الطہور مشروط بالنیت، یعنی پانی یا مٹی کو استعمال کرنا مشروط بالنیت ہے، جس میں قصد قربت کی بھی شرط ہوتی ہے۔ تو اس تعریف کی روشنی میں وہاں بھی بیان ہوا تھا، یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ طہارت نام ہے وضو کا، غسل کا اور تیمم کا، یعنی شرعی لحاظ سے جو طہارت ہیں وہ وضو، غسل اور تیمم ہے، اس سے علاوہ کو طہارت نہیں کہتے۔ مثلا جسم یا کپڑے کو پاک کرنا یا برتن کو پاک کرنا، اس کو طہارت نہیں کہتے۔ وہ جو ہے نا جی علیحدہ احکام ہیں شریعت کے کہ اگر ان پر نجاست لگ جاتی ہے تو ان کو پاک کرنا چاہیے، اور کپڑوں کو صاف پاک رکھنا چاہیے۔ قرآن میں بھی ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑوں کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ اور نجاست جو ہے اگر کپڑے یا بدن پہ یا برتن میں لگی رہتی ہے اور انسان اس حوالے سے بے مبالات ہوتا ہے، بے پرواہ ہوتا ہے، تو بے برکتی پھیلتی ہے اور اس کے تکوینی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ گھروں میں بھی اسی طرح ہے کہ یہ جو طہارت یعنی پاکی اور نجاست سے دوری جو ہوتی ہے یہ اچھی چیز ہے۔ النظافۃ نصف الایمان، یہ اس طرح کی جو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن شرعی اصطلاح میں طہارت وضو کو کہتے ہیں، غسل کو کہتے ہیں اور تیمم کو کہتے ہیں۔ وہیں پر ہم نے بیان کیا تھا کہ طہارت کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ یہ تین قسمیں تو ہو گئی طہارت کی، الرافع للحدث او المبیح للصلاۃ علی المشہور۔ اب اس میں آگے قول ہے کہ یا تو طہارت ان تین وضو، غسل اور تیمم میں سے فقط وہ طہارت میں شامل ہوتی ہیں جو رافع حدث ہوں، یعنی باطنی جو ناپاکی ہوتی ہے جس کے باوجود انسان نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو بھی کام جو طہارت کے ساتھ مشروط ہوتے ہیں، قرآن کے لفظوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باقی چیزیں، تو حدث کو جو اٹھا دینے والی ہو وہ طہارت ہوگی۔ اب اس میں جناب علی جو وضو، غسل، تیمم رافع حدث نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ مکمل طور پر اندرونی باطنی حدث اور ناپاکی ختم نہیں ہوتی، تو وہ پھر طہارت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اویل مبیح للصلاۃ علی المشہور، یا مشہور قول یہ تھا کہ طہارت فقط وہ وضو، غسل اور تیمم ہوتے ہیں جو مبیح للصلاۃ ہوں، یعنی ان کے
ذریعے ہم نماز میں داخل ہو سکتے ہوں۔ وضو جب کرتا ہے واجب تو اس کے ساتھ مبیح صلاۃ ہو جاتا ہے، نماز میں داخل ہونے کا جواز پیدا ہو جاتا ہے۔ غسل جنابت کرتا ہے اس کے ذریعے بھی نماز میں داخل ہو سکتا ہے۔ آخر وقت میں جو تیمم کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبیح للصلاۃ ہوتا ہے۔ تو مشہور علماء کے نزدیک طہارت فقط وہ ان تینوں میں سے ہے کہ جو مبیح للصلاۃ نماز میں داخل ہونے کے جواز کو فراہم کرتے ہوں، اور مطلقاً علی ظاہر تقسیم، یا پھر مصنف کی جو تعریف تھی اس کے روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطلقاً جو ہے نا وضو، غسل اور تیمم جو بھی اس کی قسم ہو، رافع حدث ہو، مبیح صلاۃ ہو یا نہ ہو، تو وہ طہارت میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے فقط اتنا کہا تھا کہ استعمال للطہور مشروط بالنیت، جب ہم وضو، غسل یا تیمم کرتے ہیں پانی اور مٹی کو استعمال کرتے ہیں خاص طریقے سے، اور نیت بھی اس میں کرتے ہیں، تو وضو، غسل، تیمم ہو جاتا ہے، پس یہی طہارت ہے، اور چاہے مبیح ہو، رافع ہو یا نہ ہو۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں تین قول ہیں جناب علی، وضو، غسل اور تیمم مطلقاً اقسام طہارت ہیں، یا ان میں سے فقط وہ اقسام طہارت ہیں جو رافع حدث ہوں یا مبیح صلاۃ ہوں۔ یہ تینوں اس وقت اقسام طہارت میں سے ہیں جب رافع حدث ہوں، اگر رافع حدث نہ ہوں تو طہارت اصطلاحی میں شامل نہیں، جیسے آخر وقت میں تیمم کرنا رافع حدث تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ نماز میں داخل ہو سکتے ہیں چونکہ مبیح نماز تو ہوتا ہے جناب علی۔ تیمم کے ذریعے حدث تو سارا ختم نہیں ہو جاتا، اس کے بعد جب پانی ملتا ہے تو غسل تو کرنا پڑتا ہے، لیکن بہرحال جو ہے نا جی مبیح صلاۃ ہوتا ہے، نماز میں ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہو گیا۔ دوسرا قول ہے کہ یہ تب طہارتیں ہیں جب مبیح صلاۃ ہوں، ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکے، اگر مبیح صلاۃ نہ ہوں تو طہارت اصطلاحی میں شامل نہیں ہوگی۔ حیض والی عورت کا وضو ذکر پاک کرنے کے لیے مصلی پر بیٹھ کر، تو وہ مبیح صلاۃ نہیں ہوتا، تو پھر وہ طہارت اصطلاحی نہیں ہوگی۔ غسل جنابت کے علاوہ باقی اغسال واجب ہی کیوں نہ ہوں تو وہ مبیح صلاۃ نہیں ہوتے، ساتھ پھر وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ مستحاضہ کثیرہ کا تیمم وضو یا غسل کے بدلے میں جو ہوتا ہے تو یہ بھی اسی طرح ہے۔ سیوم قول مصنف کا ہے، یہ تینوں طہارت اصطلاحی کی اقسام میں ہیں مطلقاً، چاہے رافع حدث ہوں، مبیح صلاۃ ہوں یا نہ ہوں۔ پس حیض والی عورت کا وضو بھی ذکر کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نہ رافع حدث ہے، نہ رافع جناب علی حدث ہے، اور نہ ہی مبیح صلاۃ ہے، لیکن پھر بھی طہارت میں شامل ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی عام طریقے سے تعریف کی ہے۔ اعلی ظاہر تقسیم سے مراد کیا ہے مصنف کے بیان کی بنیاد پر یہ تمام جو ہے اقسام اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اگر مصنف کی مراد طہارت رافعہ یا مبیحہ ہوتی تو پھر اپنی جناب علی تعریف میں کوئی قید، کوئی شرط لگاتے، وضاحت دیتے کہ میری مراد ان میں سے فقط وہ ہے کہ جو مبیح یا رافع ہوں۔ فَهُنَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، تو شہید اول فرماتے ہیں اب ہم چونکہ کتاب الطہارت کی بحث کر رہے ہیں تو ابھی تک جتنی باتیں گزر چکی ہیں وہ مقدماتی تھیں، اور اب ہم بحث کرتے ہیں تین فصلوں میں جناب علی کتاب الطہارت میں طہارت کی تین اقسام کے بارے میں تین فصلوں میں بحث ہوگی، ایک فصل میں وضو کے بارے میں، ایک فصل میں غسل کے بارے میں، اور ایک فصل میں تیمم کے بارے میں۔ تو یہاں پر کتاب الطہارت میں تین فصلیں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی فصل الوضوء الاولی فی الوضوء، پہلی فصل جو ہے نا جی وہ وضو کے بارے میں ہے۔ وضو کا لغوی معنی اس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، بے ضم الواو، اس میں وضو کے شروع میں جو واو ہے اس کو ضمہ دینا، وضو پڑھنا۔ اسم للمصدر، یہ اسم مصدر ہے جناب، الوضو جو ہے یہ اسم مصدر ہے، فإن مصدرہ التوضؤ، اس کا جو مصدر ہے وہ توضؤ ہے، علی وزن تعلم، یعنی
تعلم کے وزن پر باب تفاعل سے اس کو لیا جاتا ہے جناب۔ تو معلوم ہوا کہ الوضو جو لفظ ہے یہ اسم مصدر ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ باب تفاعل سے توضع ہے جناب۔ یہ ایک بات اہم تھی، لغت کے حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ علم صرف میں یہ کون سا صیغہ بنتا ہے۔ اس میں جناب علی بہت سی جو مشتقات ہوتے ہیں اور ان کے جو صیغے ہوتے ہیں ان کو مشخص کیا جاتا ہے جناب۔ تو مصدر ہوتا ہے توضع یا توضعا، تو اس کا اسم مصدر ہے الوضو، جیسا کہ جناب علی علی وزن تعلم، توضع جو ہے نا تعلم باب تفاعل سے ہے۔ اسم مصدر اور مصدر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے جو ہے نا جی یہاں پر انہوں نے طہارت کے بارے میں فرمایا تھا کہ طہارت مصدر ہے اور اسم مصدر طہر ہے۔ وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا کہ مصدر اور اسم مصدر میں چند ایک فرق ہے۔ واضح ترین فرق یہ ہے کہ مصدر کو وضع کیا گیا کسی امر یا کام کے انجام دینے کے لیے، اور اسم مصدر کو وضع کیا گیا اس حالت کے لیے جو اس امر اور کام کے انجام دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ گویا کہ مصدر اس کام کے کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اسم مصدر حاصل مصدر کو کہتے ہیں۔ اغتسال کی وہاں پر مثال دی گئی ہے کہ اغتسل یغتسل اغتسالا، جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو کسی کام کو انجام دینے کے لیے اغتسال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور حاصل مصدر جب وہ پورا غسل ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں غسل، نتیجہ اور وہ حالت جو اس کام کو انجام دینے کے بعد حاصل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں نتیجہ مصدر جناب علی۔ دوسرے لفظوں میں مصدر اور اسم مصدر میں فرق یہ ہے کہ المصدر ما دل علی الحدث، مصدر وہ لفظ ہے جو حدث پہ دلالت کرتا ہے، اور اسم المصدر ما دل علی الہیئۃ الحاصلۃ بسببہ، یہ عربی میں گویا کہ اس کی تعریف ہو گئی۔ توضع جو ہے وہ مصدر ہے اور وضو وہ کیا ہے؟ حاصل مصدر ہے۔ تو یہ ہو گیا جناب علی مصدر اور اسم مصدر کا فرق۔ وضو اسم مصدر ہے، حاصل مصدر ہے، توضع مصدر ہے۔ یہ تو تھا الوضو۔ اما الوضوء واو کی فتحہ کے ساتھ بالفتح، فَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُتَوَضَّعُ بِهِ، وہ پانی ہوتا ہے جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے۔ لغت عرب میں اس پانی کو جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں۔ وَأَصْلُهُ مِنَ الْوَضَاءَةِ، وضاء یعنی اس کی اصل اور اساس، یعنی اس کا لغت میں جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ وضاعت ہے۔ وَهِيَ النَّظَافَةُ وَالنَّظَارَةُ مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ، وضاعت کا معنی شادابی ہوتا ہے، نظافت پاکی ہوتا ہے، نظارہ یعنی کیا ہے؟ شادابی، شائننگ، من ظلمت الذنوب، ذنوب یعنی گناہوں کی تاریکی سے پاکی اور شادابی حاصل ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضاعت کہتے ہیں۔ موجبات وضو کیا ہے جناب؟ وَمُوجِبُهُ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ مِنَ الرِّيحِ، موجبات وضو وہ چیزیں کہ جن کے ذریعے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ وضو کو واجب کرنے والی چیزیں کون کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں البول والغائط والریح، بول براز اور ہوا کا خارج ہونا، یہ تین وہ اسباب ہیں جن کے ذریعے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ من الموضع المعتاد، اگر یہ اپنے عمومی اور عادی مخرج سے خارج ہوں تو پھر بھی ان سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اور من غیر ہی مع انسداد ہی، اور اگر کسی مشکل کی وجہ سے پیشاب پاخانہ اور ریح کا جو عادی محل ہے، مقعد ہے یا جنالی شرمگاہ ہے وہ بند ہو، اور کہیں اور سے اس کو کوئی نالی لگا کر یا کوئی جناب علی میڈیکلی چیز اس کو لگا کر اس کو خارج کیا جا رہا ہو، تو پھر دوسرے مقام سے بھی اگر یہ خارج ہو تو بھی وضو ختم ہو جائے گا۔
وإطلاق الموجب على هذه الأسباب باعتبار إيجابها الوضوء عند التکلیف بما هو شرط فيه، موجب کا لفظ استعمال کیا ہے، اطلاق یعنی استعمال، الموجب لفظ موجب کا، على هذه الاسباب ان اسباب وضو پر، موجبات وضو کا لفظ استعمال کیا ہے بے اعتبار ایجاب الوضو عند التکلیف، اس اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ وضو کو واجب کرتے ہیں، ہاں یعنی یہ اسباب واجب کرتے ہیں الوضو وضو کو، عند التکلیف بما ہوا شرط فیہ، جب ایسی عبادت کی ذمہ داری اور اس پر جناب علی کیا فعلیت آ جائے کہ جن میں طہارت شرط ہوتی ہے، جن عبادات میں طہارت شرط ہوتی ہے، جب اس کی تکلیف انسان پر آ جائے، یعنی اس کے کندھے پر وہ ذمہ داری آ جائے، نماز عاقل بالغ اور کیا ہے قادر انسان پر نماز واجب ہوتی ہے، جب نماز جس میں طہارت شرط ہوتی ہے اس کی تکلیف انسان پر آ جائے تو پھر ان اسباب کی وجہ سے اس پر وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں جناب علی، سب سے پہلے تو ہم ان جو موجبات وضو ہیں تین قسم کے، ان کی دلیل کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان تین کے موجبات اور اسباب وضو ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، دوسری رائے نہیں ہے، اور روایات بھی بہت زیادہ ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح زرارہ ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، ما ينقض الوضو، وضو کو کون سی چیزیں توڑ دیتی ہیں؟ فقال ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول او منی او ریح والنوم حتى يذهب العقل، یعنی جو چیزیں انسان کے ذکر اور دبر یعنی اس کی جنالی شرمگاہوں سے خارج ہوتی ہیں، بول و براز، منی، ہوا اور نیند بھی جناب علی وہ کیا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ عقل کو زائل کر دے، تو پھر وہ نیند بھی کیا ہوتی ہے اسباب وضو میں سے ہے۔ یہ ایک روایت ہو گئی۔ خبر زکریا بن آدم امام رضا علیہ السلام سے، انما ينقض الوضوء ثلاث، تین چیزیں وضو کو ناقض کرتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، البول والغائط والریح۔ تو یہ روایات ابواب نواقض الوضو اور دوسرے باب میں موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تین چیزیں یقینی طور پر فقہ میں جناب یعنی موجبات وضو ہیں، اور ان کو موجب کا لفظ کیوں بولا جاتا ہے؟ چونکہ جناب علی یہ اسباب وضو ہیں، اور جب ایک عاقل بالغ انسان پر کوئی نماز یا کوئی ایسی عبادت واجب ہو جاتی ہے جس میں طہارت شرط ہوتی ہے، تو پھر ان اسباب کی وجہ سے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے جناب تین موجبات وضو، اور ان پر جو اطلاق ہے جناب علی لفظ موجب کا، تو اس بحث میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو ان کے اندر نسبتیں ہیں چونکہ وہ ایک ٹیکنیکل اور فنی بحث ہے، اس وجہ سے اس کو آئندہ درس کے لیے چھوڑتے ہیں جناب۔